آگے آنے والے میرا خیال ہے 6 ماہ میں 1 سال میں فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ جو قضیہ ہے اب اس سے اور زیادہ دیر ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو یا ایدر وے ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے فیصلہ ادھر یا ادھر؟ یہ 6 ماہ بعد سال بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے درست کہا ہے. نہیں، ادھر یا ادھر سے کیا مراد ہے؟ ادھر کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق نہ رہے یا ادھر کا فیصلہ ہے کہ کوئی فریق نہ رہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اکثر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں. کل ایک اور ان کی ایک متنازع بیان جو ہے وہ سامنے آیا. حبیب اکرم صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کچھ متنازع باتیں کی ہیں، جس سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی حلقے ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے بھی کافی ساری مشکلات بڑھ گئی ہیں. آپ ذرا یہ ویڈیو بیان دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ بات جو کر رہا ہوں میں یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اوپر کر رہا ہوں، اور باقی آپ اس کو نوٹ فرما لیں. آگے آنے والے میرا خیال ہے 6 ماہ میں 1 سال میں فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ جو قضیہ ہے اب اس سے اور زیادہ دیر ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو یا ایدر وے ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے فیصلہ ادھر یا ادھر؟ یہ 6 ماہ بعد سال بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے درست کہا ہے. نہیں، ادھر یا ادھر سے کیا مراد ہے؟ ادھر کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق نہ رہے یا ادھر کا فیصلہ ہے کہ کوئی فریق نہ رہے؟ مطلب یہ تو بڑی آپ سخت بات کہہ رہے ہیں. یہ بات میں نے کوئی 1 سال پہلے بھی کی تھی، تو اس کے اوپر بھی بعض دوستوں نے بڑا اعتراض کیا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اگر اس کا بس چلا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اچھا، اگر باقیوں کا بس چلا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو اس کا بنیادی تھیسس ہے. اس سے تو اس نے پیچھے ہٹنا. تو رانا صاحب پھر آپ ابھی پولیٹیکل کنسنسس کی بات کر رہے تھے، تو وہ پولیٹیکل کنسنسس کس کے ساتھ؟ اگر بانی پی ٹی آئی نہیں تو پھر پولیٹیکل کنسنسس کس کے ساتھ؟ آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سکے گا. یہ میری بات نوٹ فرما لیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ذرا الیکشن سے آگے کہ الیکشن میں جو الزامات لگ رہے ہیں وہ تو اتنے شدید ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری تو تقریباً 2/3 سیٹیں تھیں، اور نواز شریف صاحب کے سیٹ کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات موجود ہیں، بلکہ اب تو ریکارڈ پہ آ چکے ہیں. یہ بتائیے میاں نواز شریف صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو جمہوریت ہو، اگر جو ہے وہ رول آف لا ہو، اگر جمہوری رویوں کی بات ہو، تو پھر تو اور بات ہونی چاہیے نا. پھر تو جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، پھر تو جو ہے وہ انکوائریز ہونی چاہیے، ویریفیکیشن ہونی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اور مجھے اپنی جو ہے وہ یعنی صورتحال پہ کمپرومائز بھی کرنا چاہیے، بات کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے. یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ آپ کے وجود سے انکاری ہے اور وہ آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، دوسرے پہ تو اس کے وجود کو ختم ہی کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کا وجود ختم کروا لیں، آپ اپنا وجود ختم کروا لیں، یا پھر اس کا وجود ختم کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے جس کو آپ نے پوری طرح سے فریم کیا ہے کہ جی یہ سیٹ یہ ہوا وہ ہوا 2/3، معاملہ یہ کہ 2018 میں جب سیم ہماری پوزیشن یہ تھی، ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ 2017 سے لے کے 28 اگست کو جو فیصلہ آیا تھا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہٰذا جو ہے وہ تم نااہل ہو، اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا. ہم یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے خلاف یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو ہم 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہو جاتے.
ہم یہ کہتے تھے کہ اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو ہم اکثریت میں تھے، ہم حکومت بناتے. ہماری انہوں نے سنی تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے ہماری کسی بات کے اوپر کام کرا تھا. یہ کیا کہتے تھے ہم؟ رانا صاحب کبھی ایک وزیر اعظم جائے گا، کبھی دوسرا جائے گا، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. ایسے تو نہیں جمہوریت چل سکے گی، نہ پارلیمان چل سکے گی. نہیں، پھر بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ ہی تو چل رہا ہے. جی یہ سلسلہ اس وقت ختم ہونا چاہیے تھا نا جب ہمارے خلاف چل رہا تھا. اس وقت یہ ختم نہیں ہوا اور انہوں نے نہیں کیا. آپ لوگ دل بڑا کر لینا. یہ دل بڑا کر لیتے، انہوں نے کیوں نہیں دل بڑا کیا؟ اس کا پہلے جواب دیں نا. نہیں رانا صاحب انہیں بھی کرنا چاہیے تھا. اور اگر اب دل بڑا کروانا چاہتے ہیں، سن لیں نا، جی سن لیں، اب اگر دل بڑا کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھے نا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ساتھ دیکھیں، ہم ان کو کہتے تھے، ہم نے ان کو پہلے اسمبلی کے اجلاس میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، جیسے بھی بنے ہیں وہ ہمارے تحفظات اپنی جگہ پہ، لیکن آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کو حل کریں. تھوڑی دیر بعد اٹھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بات بڑی مشہور بھی ہوئی. اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، وہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے. اچھا، تم تو سارے چور ہو، ڈاکو ہو، میں نے تو تمہیں کسی قیمت پہ، میں نے تم سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے. اور اس کے بعد پھر جیلوں میں ڈالا. اور ہمارے خلاف اگر کسی کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت یہ نہیں بن سکا یا نہیں ملا تو اس کے خلاف 15 کلو ہیروئن ڈال دی، جس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اچھا، اس کے بعد اب ان کے ساتھ ہو گیا. چلیں، آپ حبیب اکرم صاحب نے جو بات کی ہے، میں انہی کے الفاظ پہ آ جاتا ہوں. اب ان کے ساتھ ہو گیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے آپ کے ساتھ ہو گیا، اب آپ نے کر لیا، تو معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے اس کو طے کریں. ٹھیک. بھئی ہم تو بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ آج بھی تیار نہیں ہے. تو پھر آپ بتائیں کیسے بات ہو. آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی زبانی سن لیا، اگر انہوں نے کہا جی کہ یا عمران خان صاحب رہے گا یا پھر نون لیگ رہے گی یا ہماری جماعت رہے گی، یعنی دشمنی کی انتہا اس درجے تک، اس حد تک چلی گئی ہے. چاہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے گزشتہ جو بیانات تھے، یا گزشتہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت کی وہ باتیں ہوں، یا پھر یہ جو حالیہ جو ایک لہر اٹھی ہے 9 مئی کے بعد، یا اس سے پہلے بھی کہہ لیں آپ، جو 16 مہینے حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی، جس میں موصوف جو ہے وہ وزیر داخلہ تھے. تو اس میں انہوں نے جتنے بھی مظالم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز پر جو ممکن ہو سکتا تھا، ان سے خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا، ورکرز پہ تشدد کرنا، گولیاں مارنا. وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ملنگ ورکر جو تھا پی ٹی آئی کا، ضلع شاہ، اس کو جو ہے کس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. یعنی اس وقت وزیر داخلہ یہی رانا ثناءاللہ صاحب ہی تھے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ جان لیوا حملے ہوئے، ان کو کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی، گولیاں لگی ان کو. تو یعنی یہ ان کا وتیرہ رہا ہے یہ نون لیگ کا پہلے سے. اور اب دوبارہ جو ہے انہوں نے وزیر داخلہ صاحب نے وہی عندیہ دیا ہے. تو اب پنجاب میں بھی حکومت ان کی اپنی ہے، ان کی بھتیجی جو شہباز شریف صاحب ہے ان کی بھتیجی کی حکومت ہے، مریم نواز صاحب ہے. تو ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. اور جو اڈیالہ جیل ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے ہی زیر انتظام ہے. تو وہاں پہ جا کر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو ان سے جو کچھ ہو سکتا. کیونکہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ یا عمران خان صاحب رہے گا اور یا پھر یہ نون لیگ رہے گی. کیونکہ عمران خان صاحب نے، اور جس طرح مقبولیت میں جس طرح لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ ڈالے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک والہانہ اظہار لگاؤ کیا، تو یہ چیزیں اب ان کو کھٹک رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو جان کو ہے وہ خطرات کافی بڑھ گئے ہیں. تو دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ کرے کہ کوئی اس طریقے سے یہ سیاست جو ہے ملکی، یہ کسی ایسی طرف نہ جائے کہ جس سے مزید ملک جو ہے وہ بے چینی اور افراتفری میں جو ہے وہ داخل ہو جائے. ناظرین کرام، آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.